اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم آمنت بما أنزل الله من كتاب قرآن مقدس میں 30واں پارہ اور 91 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الشمس جو 15 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت اللہ کی توفیق سے اس گنہگار نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ ان آیات بینات کا سب سے پہلے ترجمہ ہماری اور آپ کی زبان میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اس کو پوری طرح ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے سنوارا، پھر الہام فرما دیا اس پر اس کی نافرمانی اور اس کی فرما برداری۔ تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا، اور نقصان میں پڑ گیا وہ جو اس نے زمین میں دفن کر دیا یا خاک میں ملا دیا۔ قوم سمود نے بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے تکذیب کی تھی۔ جب ان میں کا انتہائی بدبخت اور ظالم شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر اس سے وقت کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی پینے کی باری اس کا خیال رکھنا، مگر انہوں نے ان کی تکذیب کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب عذاب نازل کیا اور ان سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ یہ سورۃ الشمس ہے۔ شمس کا لفظ ایسا ہے کہ الحمدللہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سورج کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات عرض کر دیں کہ قرآن شریف میں جو سورتوں کے نام ہیں، وہ صورتوں کے نام اس طرز اور اس طریقے پر نہیں ہوتے جیسے مضمون نگار کسی مضمون کا کوئی عنوان رکھتا ہے۔ جیسے کسی مضمون نگار نے کتاب یا قلم پر کوئی مضمون لکھا تو اس کا عنوان ہوگا قلم، اور پھر جب قلم اس کا عنوان ہے تو پورا کا پورا مضمون قلم کے آس پاس گھومتا رہے گا۔ لیکن قرآن شریف میں جو 114 سورتوں کے نام اللہ نے رکھے ہیں،
یہ ساری صورتوں کے نام صرف اس لیے ہیں کہ ایک صورت دوسری صورت سے الگ پہچانی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی صورت شریفہ کا جو نام ہے بس اسی کے متعلق اس میں مضامین ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس میں اس کا پہلا ہی لفظ چونکہ وہ شمس ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا۔ وہ صورت شریفہ جس میں شمس کا تذکرہ آیا ہے، جس میں شمس کا لفظ آیا ہے، بس یہی اس کے معنی۔ اللہ عز و جل نے مختلف چیزوں کی قسمیں یاد فرمائیں۔ ابھی جو صورتیں ہمارے یہاں چل رہی ہیں اس وقت، اس کے بعد بھی سورہ لیل ہے، سورہ ضحیٰ ہے، پھر اس کے بعد سورہ تین ہے، یہ اور اس کے پیچھے بھی جو صورتیں تھیں، ان صورتوں میں اللہ عز و جل نے اس کی شروعات مختلف قسموں سے فرمائی، اور اس کے پہلے تشریح سے وہ بات عرض کی جا چکی ہے۔ آج جو قسمیں ہیں اس کو بعض کہتے ہیں کہ یہ 8 چیزوں کی قسمیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 11 قسمیں ہیں۔ آپ اس کو اپنے طور سے جب آپ تلاوت فرمائیں گے گن کے دیکھ لیجئے گا، 3 جگہ اصل میں وما بناہا، وما طہاہا، وما سواہا، وہ جس نے بنایا، وہ جس نے اس کو بچھایا، اور وہ جس نے اس کو درست کیا یا سنوارا۔ یہاں پر یہ 3 کی ہم نے ترجمہ کیا کہ وہ جس نے بنایا، یعنی یہ تینوں قسمیں اللہ کی ذات عالی کی ہے، کہ اللہ نے خود اپنی ذات کی قسم یاد فرمائی ہے۔ تو اگر ان 3 قسموں کو 3 گنا جائے تو یہ 11 قسمیں ہوں گی، اور اگر ان تینوں کا جیسے بعض ترجمہ نگار نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ ماں کا ترجمہ من سے نہیں ہے بلکہ ماں کا ترجمہ جیسا سنوارا، جیسا بنایا، جیسا بچھایا، تو پھر یہ قسمیں 8 ہو جائیں گی۔ تو چونکہ ہم نے ترجمہ دوسرا اختیار کیا جس میں 11 قسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری قسمیں جو یاد فرمائی گئی ہیں وہ ہے اس مضمون پر کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اب انداز کریں کہ قرآن کا انداز بیان کیسا ہے۔ تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اور نقصان میں پڑ گیا وہ جس نے اپنے نفس کی آواز کو دبا دیا اور تزکیہ اس نے نہیں کیا۔ اس پر ان قسموں کو رب تعالیٰ نے یاد فرمایا۔ اب ایک اور مزید بات بھی شروع میں یاد رہے کہ پہلی 2 آیتوں میں سورج اور چاند کی قسم ہے، دوسری یعنی تیسری اور چوتھی آیتوں میں دن اور رات کی قسم ہے، پھر 5ویں اور 6ٹھی آیت میں آسمان اور زمین کی قسم ہے۔ دونوں چیز سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان، یہ دونوں چیز ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ یہ یعنی قرآن کے مضامین جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اس کا آپ انداز فرمائیں۔ متضاد چیزوں کی قسمیں یاد فرمایا، اور ان قسموں کی روشنی میں ان 2 متضاد چیزوں کو، متضاد یعنی جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کی مخالف ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہیں، جیسے آسمان اور زمین، کہاں آسمان کی بلندیاں اور کہاں زمین کی پستیاں، کہاں سورج اس کی چمک اور اس کی دھوپ، اور کہاں چاند اس کی نرمی اور اس کا بے نور ہونا۔ اسی طرح کہاں دن کا اجالا اور کہاں رات کی اندھیریاں۔ تینوں جو قسمیں ہیں جوڑ سے وہ ایک دوسرے کی متضاد چیزوں کی قسمیں ہیں، اور ان قسموں کو رب تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے اس چیز پر جو نتیجے کے اعتبار سے ایک دم ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ قد افلح من زکاہا، کہ جس کسی نے اپنے نفس کے آواز کو سن کر اس کا تزکیہ کیا، اس کو پاک کیا، اس کو صاف کیا، اس کو مان ڈالا، وہ کامیاب ہو۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کی آواز کو دبا دیا اور بے غیرتی کی زندگی گزاری، وہ نقصان میں آ گیا۔
اس کا معنی کہ پوری انسانیت حشر کے میدان میں اپنے نتائج کے اعتبار سے جن دو مختلف نتائج سے دو چار ہونے والی ہے، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے جو قسمیں یاد فرمائی وہ قسمیں بھی متضاد چیزوں کی۔ اب فرمایا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ ضحیٰ لفظ ہے ہماری اردو ضحیٰ، تو ضحیٰ دوپہر کے وقت کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت سورج اوپر چڑھ جاتا ہے اور دھوپ قدرے واضح ہو جاتی ہے۔ تو قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی یا اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا طلع، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک سورج چمک رہا ہے چاند موجود ہوتا ہے آسمان میں، مگر بیچارے کو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ چاند کی چاندنی کو چمکنے کے لیے ضروری ہے کہ سورج افق سے نیچے اتر جائے، سورج غروب ہو کر اس مقام پر پہنچ جائے کہ یہ حصہ سورج کی روشنی سے مطلق بیگانہ ہو جائے، تبھی چاند کی چاندنی نمودار ہو۔ میں اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ اس کو جگمگا دے۔ جیسے جیسے دن چڑھتا ہے سورج ویسے ویسے اس کی جگمگاہٹ تیز ہوتی ہے، بڑھتی ہے۔ یہی وجہ کہ سورج جب شروع میں طلوع ہوتا ہے وہ اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ اس کو برہنہ آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا ہے اس کی تمازت، اس کی حدت، اس کی تپش، اس کی چمک، ہر چیز میں زیادتی آتی ہے۔ اس نے فرمایا اور دن کی قسم جب وہ اسے جگمگا دے، نے سورج کو پوری طرح روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ دے۔ رات آئی اور گویا اس نے سورج کو ڈھانپ لیا۔ یہ نظام کائنات، اس مضمون کے اس کے پہلے آپ کے خادم نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس مضمون کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اکیلے صرف رات اور دن کا جو نظام ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ یہ آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا نظام، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں۔ یہ دین عقل والوں کا ہے، بے عقلوں کا، جاہلوں کا، گواروں کا نہیں۔ یہ اہل عقل کا، اہل فہم کا، اہل خرد کا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پہلے آپ کے خادم نے بات عرض کیا تھا کہ اس دین کے سارے احکام آدمی کے بلوغت اور اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کے صاحب عقل ہونے کے اوپر موقوف ہیں۔ آپ انداز فرمائیں، اس دین کے سارے احکام انسان کا بالغ ہونا، یعنی عمر کی وہ حد جس میں رب تعالیٰ اس کو بلوغت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس بلوغت کی عمر کے ساتھ ساتھ دوسری بنیاد جو ہے اس کا صاحب عقل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی عقل معوف ہو جائے، اس کی عقل میں فطور ہو جائے، اس پر کوئی دیوانہ پن آ جائے یا اس کی عقل جواب دے جائے، دوسرے الفاظ میں اس کا عقل اس کا ساتھ چھوڑ دے، اس پر کوئی شریعت مطہرہ کا حکم لاگو نہیں ہوتا، نہ اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس کے پاگل ہونے کے پہلے اس کا نکاح کر دیا ہے تو اس پاگل پن میں اگر وہ اپنے بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق بھی واقع نہیں۔ اس لیے کہ طلاق جو ہے یہ تو ایک شریعت کا حکم ہے نا، اس کو لاگو ہونے کے لیے جس شخص کے ذریعے طلاق دی جائے اس کا صاحب عقل ہونا ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ طلاق تو نہیں ہوگی، لیکن اس کی بیوی کو اس سے الگ کرنے کے شریعت مطہرہ میں احکام موجود ہیں۔ یہ دین جو ہے یہ کسی کے گلے کا پھندا بنا کے اس کو کبھی بھی نہیں رکھتا، بلکہ یہ دین ایسا ہے کہ بالکل فطرت کے جو تقاضے ہیں ان سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ کا خادم یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دین جو ہے یہ اہل عقل کا ہے۔
فرمایا آیات لأولی الالباب، جن کی عقل برابر کام کر رہی ہے، یہ تخلیق آسمان و زمین اور رات اور دن کے نظام میں بڑی نشان۔ فرمایا والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے، اسے ڈھانپ لے گویا سورج پہ گویا اللہ نے پردہ ڈال دیا رات کی تاریکی کا، اور کیا نظام فرمایا، میرے بندے اور بندیاں جس کو میں نے اس زمین پر خلافت عطا فرمائی ہے، دن بھر کی مصروفیات سے تھک گئے ہیں، اب ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ اگر تیز دھوپ اور تیز تپش کا ماحول رہا تو میرے بندے آرام نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے اس سورج کے اوپر رات کی تاریک چادر ڈال دی، سورج کو کسی اور مقام پر منتقل کر دیا، اور رات کی تاریک چادر اس کو آرام کرنے کے لیے اس کو دے دی کہ اس میں اس پرسکون ماحول میں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے، دوسری خصوصیت رات کی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے رات میں ساری مخلوقات پر نیند طاری کر دی۔ اگر خدا نہ خواستہ انسان تو سونے کی کوشش کرتا، اور دوسری مخلوقات اگر جاگتی رہتی تو اس کی نیند میں خلل ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ نے ایسا قانون نافذ فرما دیا، ساری مخلوق پر نیند طاری کر دی، اس لیے کہ اللہ کا خلیفہ جو ہے وہ اس وقت محو آرام ہے، اس کے آرام میں کوئی کسی طرح کا خلفشا نہ پیدا کر سکے۔ واللیل اذا یغشاها، قسم رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، قسم آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ یہ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ اس کا بعض مترجمین نے کیا ہے قسم آسمان کی اور جیسا کہ اسے بنایا، ایسا بھی ترجمہ ہے، لیکن وہ گرامر کی وہ ہے جو اس چکر میں نہ پڑے۔ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھا دیا، ونفس وما سواها، اب یہ دو قسمیں اور بڑھ گئی، ونفس وما سواها، اور قسم ہے انسانی جان کی، وما سواها، اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کر دیا، اس کو سنوار دیا، اس کو سجا دیا، اس کو برابر کر دیا۔ سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، سجا دینا، سنوار دینا، مناسب انداز میں کسی چیز کو بنانا، اس کو سوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا۔ یہ ساری قسمیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ الہام کر دیا اس پر، یہ ہاں کی ضمیر نفس انسانی کی طرف مڑتی ہے، الہام کر دیا اللہ نے اس پر فجورہا، پھر ہاں کی ضمیر جو ہے وہ نفس انسانی کی طرف، اس کی نافرمانی، وتقواہا، اور اس کی فرمانی، یعنی انسان کو بنا کر، انسان کی تخلیق کا جامہ پہنا کر اس پر اللہ نے اس بات کو الہام فرما دیا کہ کیا کچھ ہے جس کا نام فرما برداری ہے، اور وہ کیا کچھ ہے جس کا نام نافرمانی ہے۔ اب یہاں پر لفظ الہام کا معنی سمجھیں، تھوڑا سا اس کو تشریح سے آپ سے عرض کریں گے۔ الہام کہتے ہیں کسی چیز کو اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں ڈالا جائے، الہام اس کو کہتے ہیں۔ وحی جو ہے وہ اعلیٰ ترین قسم ہے جو حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو بات چیت میں ارے ایسا لگ رہا ہے ابھی چپ رہو، یہ تو اتنا خاموش، ایسا لگتا ہے اس پر وحی نازل ہو رہی ہے، یہ بیکار کی بات نہیں کرنا چاہیے، دماغ جگہ پر رکھو نا۔ وحی انبیاء پر نازل ہوتی ہے، اس کے ماں سوا جو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ الہام کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ وحی ربانی کا اصل جو منبع ہے اور جو جگہ ہے وہ قلوب انبیاء ہے۔ نبی کے سوا کسی اور کے لیے وحی کا لفظ استعمال کرنے کی عادت چھوڑ دے مسلمان، کچھ بھی بکواس کرتا ہے، احساس نہیں میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی اس پر کچھ الہام ہو رہا ہے، الہام جو ہے یہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وحی
یہ حضرات انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ وحی کا نزول جو ہے وہ اللہ عز و جل اپنے انبیاء کو بذات خود براہ راست ان کو علم عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس دنیا میں علم کی جتنی قسمیں ہیں اس میں سب سے زیادہ بے غبار اور ہر شک اور شبہے سے بالا کر اگر کوئی علم ہو سکتا ہے تو وحی ربانی کا ہو سکتا ہے، مخصوص ہے انبیاء کے لیے، یہ مخصوص ہے انبیاء کے لیے۔ ابھی اس وحی پر کوئی بات نہیں، الہام پر۔ الہام جو ہے اللہ کی طرف سے کسی کے دل میں کوئی خیال ڈالنا۔ جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان ساروں کو علم دینے کا طریقہ ذریعہ جو ہے اللہ کا وہ الہام ہے، سب کو۔ آپ انداز فرمائیں کہ مختلف مخلوقات جو ہیں ان کا دائرہ زندگی بھی بیچاروں کا بالکل تھوڑا سا رہتا ہے، تھوڑا سا کام کے لیے، جس کام کے لیے ان کو۔ یہاں ایک آیت شریفہ سورہ طٰہٰ کی اگر ذہن میں رہ جائے تو تخلیق کائنات کے ہزاروں راز، کتنے ہزاروں راز تخلیق کائنات کے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت شریفہ، بالکل الفاظ کے اعتبار سے۔ آیت چھوٹی ہے بڑی ہے کس اعتبار سے ہم لوگ کہتے ہیں، میں اور آپ، کہ کم الفاظ ہوں، چند الفاظ ہوں، چھوٹی سی آیت ہے، زیادہ الفاظ ہوں، بڑی آیت ہے۔ ورنہ اللہ کی آیت وہ اپنے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے چھوٹی بڑی تھوڑی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ کم ہوں۔ الفاظ دیکھیے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2-3 مرتبہ ان الفاظ کو دہرا کے آپ کو اس آیت کو یاد کرا دوں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، الذی اعطی کل شیء، الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ کتنے کم الفاظ ہیں؟ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تخلیق کائنات کے ہزاروں راز ہیں اس آیت میں۔ آج کل ترجمہ سنیے، وہ ذات الذی، وہ خالق مالک مولا ہے، میرا رب، میرا اللہ۔ الذی عطا، عطا کرنا کس کو بولتے ہیں؟ دینا۔ ہمارے عطا جو ہے دینے کو بولتے ہیں۔ الذی عطا، وہ اللہ جس نے عطا فرمایا، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، خلق نہیں ہے، خلق جو کہتے ہیں وہ صورت شکل کو یا ڈیزائن کو کہتے ہیں۔ وہی اللہ جس نے ہر چیز کو اس کا ڈیزائن دیا، اس کی شکل دی، ثم ہدی، اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ اب ہدایت کے معنی ذرا دیکھو، ہدایت کے معنی غور فرمائیں اس پر، ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، ظاہر ہے اس کے سوا کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا ہے، اکیلا خالق ہے۔ ہر چیز کو ایک خاص شکل دی، اور اس کی شان تخلیق ایسی ہے کہ ہر مخلوق کو الگ الگ ایسی شکل دی کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق سے الگ پہچانی جاتی ہے۔ یہ بات ہو گئی، اس کو ایسا ڈیزائن کیا، یہ درخت ہے، یہ گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ شیر ہے، یہ بھالو، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے۔ ہر ایک کو ایسی شکل دی، خلق جس کو فرمایا نا، الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس نے ایک شکل عطا فرمائی، اور اس شکل عطا فرمانے کے بعد ثم ہدی، اور پھر اس کو رہنمائی فرما دی، اس کو تخلیق فرما کر اس کو یہ بتا دیا کہ میں نے تجھے کس لیے پیدا کیا ہے، اور جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے تیری اس ذمہ داری کو تو نے کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ ہے ساری مخلوقات کے لیے لفظ ہدایت۔ اب ظاہر ہے جب ساری مخلوق کے لیے لفظ ہدایت استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ساری مخلوقات میں اللہ نے وہ احساسات رکھے ہیں،
وہ عقل اور وہ فہم اور وہ سمجھ رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی اس ہدایت کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس کا معنی کائنات کی کوئی چیز جو ہے یہ بے حس نہیں ہو سکتی، بے عقل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اس کو جتنے احساس کی ضرورت تھی اتنا ہی احساس اس کو عطا فرمایا تاکہ وہ اپنا مقصد حیات سمجھ لے، اپنا مقصد تخلیق سمجھ لے، اور پھر اس مقصد کو پورا کر کے کس طرح اس کو موت کی وادی تک جانا ہے اتنا سمجھ لے۔ اتنی عقل اور فہم ہر مخلوق کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، جانور ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، کوئی سا بھی تات ہو، سب کو اللہ نے اتنا فہم عطا فرمایا۔ اور یہ چونکہ اشرف المخلوقات تھا اس لیے اس کو کامل ترین عقل عطا فرمایا، اس کو کامل ترین عقل۔ اب چونکہ ان کو احساس عطا فرمایا ہے اس لیے ان پر بھی ان کے احساس کے اعتبار سے، ان کی عقل کے اعتبار سے ان پر بھی الہام کیا جاتا ہے۔ لیکن مضمون تھوڑا سا باریک ہے لیکن آپ کو اچھا بہت مزہ آ جائے گا انشاءاللہ کہ ان پر بھی جتنی عقل اتنا الہام کیا جاتا ہے۔ مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے؟ مر نہیں جاتا نا، پانی میں پیدا کرتے ہی اس مچھلی کے بچے پر یہ الہام کرتے ہیں کہ تجھ کو تیرنا کیسے ہے۔ پرندے کا بچہ اس کو فضاؤں میں اڑنا کیسے ہے اس پر الہام کیا جاتا ہے۔ اور انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنی ماں کے جسم سے اپنی خوراک کیسے حاصل کرنا ہے اس پر الہام کیا جاتا ہے۔ یہ ہے الہام ربانی۔ ساری مخلوقات پر الہام ربانی ہوتا ہے لیکن اس کی عقل، اس کے احساس اور اس کی قوت کے اعتبار سے جتنا وہ جس کے لائق وہ ہے۔ اور پھر اسی الہام کی روشنی میں انسان جو ہے جتنی چیزیں دنیا میں ایجاد ہوئیں، جتنی چیزیں دنیا میں ایجاد ہوئیں ان سب کے پیچھے الہام ربانی کا ہاتھ ہے، الہام ربانی ہی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جب وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام لینا آپ سمجھ لیں گے نام، جب وہ بیٹھا ہوا اپنے باغیچے میں اور ایک پھل گرا تو وہ دنیا میں پہلا پھل گرا تھا کیا؟ پھل گرتے نہیں تھے، لیکن اسی وقت اس کے ذہن میں کیوں آیا یہ پھل نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا؟ زمین کے اندر قوت کشش۔ جس شخص نے بھاپ کا انجن ایجاد کیا، کیا اس کے پہلے ہانڈیاں نہیں پکتی تھیں؟ اس کے پہلے بھاپ کی وجہ سے ہانڈیوں کے ڈھکن ہلتے نہیں تھے، لیکن ایک وقت تھا اور ایک بندے کو اللہ نے اس کے لیے منتخب فرمایا تھا کہ اس اچھلتے ہوئے ڈھکن کو دیکھ کر اس کو احساس ہوا بھاپ میں اتنی طاقت ہے۔ پھر اللہ نے الہام کیا تھا اس پر یہ کہ بھاپ کی طاقت پر تو کام کر، میں اپنے بندوں کی سہولت کے لیے اس بھاپ کے ذریعے یہ اور یہ اور یہ عطا فرمانے گا۔ یہ سارے علوم جو ہیں، جتنی ایجادات ہیں وہ الہام کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں، یہ الہام ربانی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بندوں کو کب کیا چیز عطا فرمائی جائے یہ بھی انہوں نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور جب اس کا وقت آتا ہے اب اس الہام کے لیے اس کا مومن ہونا، کافر ہونا، یہودی ہونا کچھ نہیں، وہ جس کو چاہے الہام کر سکتے ہیں۔ جس طرح مومن بچوں کو الہام کرتے ہیں کہ ماں سے دودھ کس طرح پینا ہے، اسی طرح غیر مومن بچوں کو بھی، اس لیے کہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، وہ تو بعد کا ماحول ہے جو ان کو مومن اور کافر بناتا ہے، یہودی اور نصرانی بناتا ہے۔ اس لیے یہ الہام کی کیفیت جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے نفس پر، انسان کے فہم پر اللہ نے الہام کر دیا ہے فجورہا و تقواہا، اس کی نافرمانی اور اس کی فرما برداری، قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ کس کا؟ اس نفس انسانی کا، اپنے آپ کو جس نے پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نقصان میں پڑ گیا جس نے اس آواز کو دبا دیا۔
یہاں پر قد افلح کا لفظ تحقیق کامیاب ہو گیا۔ اب اس کامیابی کی جتنی شرائط کو قرآن بیان فرماتا ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، یعنی یہ کامیابی کی منزل شروع ہوتی ہے ایمان سے، اور اس منزل کی ابتدا ایمان باللہ، اللہ کی ذات میں۔ پہلے وہ اپنے آپ کو بندہ تو تسلیم کرے، پہلے کوئی شخص اس بات کو تو تسلیم کرے کہ میں اپنی زندگی کا مالک نہیں ہوں، میری زندگی کسی اور کی دی ہوئی امانت ہے، اور جس نے اس امانت کو میرے ذمے کیا، میرے حوالے کیا ہے، اس کی امانت داری کا سلیقہ بھی مجھے اسی سے سیکھنا ہے، اور اسی سے پوچھنا ہے کہ میرے پروردگار میں کس طرح تیری اس امانت کے ساتھ امانت داری کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ میں قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا اس کا۔ لفظ تزکیہ کو تزکیہ کہتے ہیں پاک صاف کرنا، پاک صاف کرنا۔ نجاست اور غلاظت اور گندگی یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو دکھائی دیتی ہے اور ایک وہ جو دکھائی نہیں دیتی۔ کچھ گندگیاں ایسی ہیں جو جسم کے اوپری حصے میں لگتی ہیں، کپڑوں میں لگ جائے، جسم میں لگ جائے۔ کچھ گندگیاں اور غلاظتیں ایسی ہیں جو جسم کے اندرون ہوتی ہیں اور انسان کے قلب میں جگہ کر لیتی ہیں۔ ان ساری گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک ہونا جو ہے وہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ نبی علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تحقیق احسان فرمایا اللہ نے اہل ایمان پر انہی میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما کر یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کا معنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد سردار انبیاء کی بات، اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے ان کی امت میں پیدا کرنے کا شرف رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہم گنہگاروں کو، اس لیے بات ان کی ہو کہ ایک ذمہ داری نبی کی یہ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، ان پر وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کا معنی ایک طرف تو آیات ربانی کی تلاوت ہے، دوسری طرف اس کے تزکیے کا انتظام ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کو الکتاب اور الحکمت کی دانش مندی کی تعلیم دی۔ اس آیت شریفہ سے دوسرا معنی خود بخود یہ واضح ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے بغیر کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ بیچارے جو اللہ کی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ پوری امت کو اپنی حفاظت میں رکھے، کیا ضرورت ہے معاذ اللہ حدیث کی اور نبی کی تعلیمات کی؟ بس ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ان کی گمراہی کا انداز کریں کس مقام پر جا کے شیطان ان کو پٹخنی دے گا۔ رب تعالیٰ نے جہاں تلاوت کتاب کے لیے رسول کو بھیجا ہے وہاں تزکیہ نفس بھی رسول کی ذمہ داری ہے، اور اس تزکیہ کیے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وقد خاب من دسہا میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ بات عرض کر دیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے جو یہ اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا کہ حضرات انبیاء کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہیں وہ صحابی جس نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چند لمحات کے لیے کیا ہے، اس کے درجے کو بھی پوری دنیا کے اولیاء اللہ اور قطب اور ابدال اور غوث اور جتنے مقامات ولایت ہوتے ہیں ان سب کو جمع کر دیا جائے تو اس ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کی زیارت کی۔ اسی کو صحابی کہا جاتا ہے نا۔ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کا ایمان نہیں، ان کا ایمان نہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، اس لیے کہ صحابہ براہ راست کسب فیض کیے ہوئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے۔ آپ کا خادم یہ عرض کرتا ہے اور انشاءاللہ بلا خوف تردید عرض کرتا ہے کہ جس طرح انبیاء منتخب شدہ ہوتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کو ہی نبوت دی جائے گی، اس کے بعد کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، ٹھیک اسی طرح حضرات صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے جو اللہ کے نزدیک چنندہ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا تھا صرف ان کو مقام صحابیت پر مقام فائز فرمایا، ورنہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جنہوں نے زمانہ رسالت پایا ہے مگر مقام صحابیت نہیں پایا، دنیا جانتی ہے۔ کہتے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ رسالت جن کو ملا ہے، ایک مرتبہ تشریف بھی لائے تھے مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے کے لیے، لیکن بوڑھی والدہ جن سے اجازت لے کر آئے تھے، یہاں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے ہیں، آپ کی واپسی کے لیے اگر وہ ٹھہرتے تو والدہ محترمہ کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، اس لیے کہ ان کی خدمت کے لیے ان کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ والدہ کی خدمت کا خیال کر کے اللہ کے اس بندے نے مدینے کا سفر کرنے کے بعد بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر واپسی کا سفر کیا، اور مقام ولایت کے تو اعلیٰ مقام پر ہے لیکن مقام صحابیت پر نہیں پایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ لفظ قد افلح من زکاہ، تزکیہ نفس، حضرات صحابہ کا جو اتنا اعلیٰ ترین مقام ہے جس جیسا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی۔ تزکیہ نفس کے لیے ظاہر ہے کہ جن کو کامل ترین انسان کی صحبت ملی ان کے تزکیہ نفس کو کیا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے جو نور ہدایت اور نور ایمانی مسلسل نکلتا تھا، اس نور کو براہ راست صحابہ نے اپنے قلوب میں جذب کیا، اس لیے ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کسی صحابی پر لعن طعن کرنے کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا، اس کا خیال رکھو۔ صحابہ ہیں، وہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، صحبت کی وجہ سے ان کو وہ اعلیٰ مقام ملا، اور پھر ظاہر ہے کہ نبی کی ایک عمر ہوتی ہے نا، نبی کی ایک عمر ہوتی ہے، کتاب کی عمر جو ہوتی ہے ان پر نازل شدہ وہ بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن نبی کی ایک عمر، اس کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت تشریف لے گئے، جن لوگوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا تھا وہ باقی رہے، پھر وہ لوگ جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا، پھر وہ لوگ جو ان سے فیض حاصل کیا، رہتی دنیا تک کے لیے تزکیہ نفس جو ہوگا وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے ہی مل سکے گا، اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس، نفس کو، انسان کے وجود کو ظاہری اور باطنی ساری برائیوں سے اور ساری غلطیوں سے، سارے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ اہل اللہ کی صحبت ہوتی ہے۔ اس لیے
آپ کا خادم بہت ادب سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان سے، جو ایمان لاتا ان سے آپ بیعت لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں بیعت رضوان مشہور بیعت ہے جس کا تذکرہ قرآن شریف میں فرمایا، اور جن لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کیا، جو بیعت لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، بیعت کرنے والے کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر تھا بیعت کرتے ہوئے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیعت یہاں اس مقام پر پہنچی، ید اللہ فوق، وہ بیعت رضوان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں بیعت کا تذکرہ ہے کہ جب یہ آئیں، یہ خواتین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے خواتین سے جو آپ بیعت لیتے تھے وہ براہ راست الفاظ میں بیعت لیتے تھے، حجاب کے ساتھ پورے پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، پردے کے سارے شرائط کو پورا کرتے ہوئے ان سے صرف الفاظ میں بیعت لی جاتی تھی۔ لیکن بیعت، اور یہی بیعت و ارشاد کا سلسلہ اہل اللہ کے ذریعے آج بھی قائم۔ میرا بہت ادب سے معلوم ہے، یہ مرشد، یہ شخص جس کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دو کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک لفظ ہے پیری مریدی، یہ پیری مریدی ایک طرف ہے اہل اللہ، ایک پیسہ کوئی نہیں مانگتا، ایک پیسہ نہیں مانگتا، بلکہ وہ بیعت کرواتے ہیں، بیعت کرواتے ہیں عقیدے کی صحت پر، عقیدہ صحیح رکھنا، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر۔ بیعت کرواتے ہیں نمازوں کی پابندی پر، بیعت کرواتے ہیں ذکر اللہ پر، بیعت کرواتے ہیں حرام کاریوں سے بچنے پر، حرام مال نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، رشوت نہیں کھانا، کسی کی زمین نہیں دبانا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، یعنی جتنے نیک کام ہیں ان کا حکم، اور جتنی برائیاں ہیں شریعت کی زبان میں ان ساری برائیوں سے اجتناب پر بیعت کروائی جاتی ہے۔ اس بیعت میں اگر کوئی کیڑے نکالے تو اس سے زیادہ بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ اب کوئی اگر روپیے لے کر، پیسے لے کر، میں آپ سے عرض کروں، قرآن شریف کا پڑھانا کیا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا حدیث شریف، خیرکم من علم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ یہ بہترین شخص، زمین پر جتنے لوگ بستے سب سے اچھا وہ انسان جو قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھا رہا ہے۔ یہ قرآن کا پڑھانا، اس میں ناظرہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تجوید بھی ہو سکتی ہے، اس میں سبع قرائت بھی ہو سکتی ہے، اس میں اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں اس کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کے پڑھانے میں سب کچھ ظاہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیرکم فرما رہا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ اب اگر کوئی اسی قرآن کے سیکھنے سکھلانے کو اگر وہ اللہ معاف فرمائے، کچھ ایسی برائیاں ہیں کہ جب بہت عام ہو جاتی ہیں تو لوگ اس کو برائی سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، پھر اس کو اگر کوئی پیشہ بنا لے، اور پیشہ بھی ایسا ہے کہ رات میں محفل سجائی جائے اور پھر وہ کان پہ ہاتھ رکھ کے ایسا الاپ رہا ہو، اور ایسا آلاپے کہ بھی تمہارے جیب میں کچھ نوٹ ووٹ بھی نکلے اور آئے وہ قاری صاحب کے گود میں، اچھا ہاں اب لوگوں کو میری قرأت اچھی لگی، اور پھر اناؤنسر صاحب کہہ رہے ہوں بھائی ذرا ان کی ہمت بڑھاؤ، جیسے مشاعروں میں واہ واہ ہوتی ہے وہاں واہ واہ ہو تو ان کا دل اور بڑھ جائے۔ یہ قرآن کا پڑھانا ہے۔ اب اگر کوئی اس طرح کا پیشہ اختیار کرتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس حدیث رسول پر کیسے کوئی حرف آئے گا جس میں سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ؟ وہ تو ایک مسلم حقیقت ہے۔ قصوروار یہ ہے جس نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو اور اس کے قرأت کے سننے سنانے کو پیشہ بنا دیا۔ تو یہ تزکیہ نفس کسی پیر مرد، کسی صالح مرد سے اللہ کے جتنا زیادہ قریب بندہ ہوگا، پھر اس کے اندر الحمدللہ اس کی دعاؤں میں ہم کو حصہ ملتا ہے۔ نہ جانے کس کے کہنے سننے کا کب ہم پر اثر ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سلسلے ہیں، 4 بہت مشہور سلسلے ہیں، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور
یہ سلسلے جو ہیں اس میں اور چشتیہ، اس میں نقش بندیہ سلسلہ جو ہے اس وقت دنیا میں جو اصلاح کا کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اس میں ہے مولانا پیر ذوالفقار مدد ظلہ العالی جو ہیں ان کا مقام دنیا جانتی ہے، اللہ نے کتنی تاثیر وہ صاحب کرامت بزرگ ہیں، اور کرامت یہ سب تقوی، پرہیزگاری، من زکاہا، جتنا تزکیہ ہوگا اتنا کرامت کا اعلیٰ درجہ اس کو مل جائے گا، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ جس مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے بڑا کام ہو رہا ہے۔ اس پر ایک لطیفے جیسی بات ہم نے ابھی کل پرسوں ایک صاحب سے عرض کیا کہ وہ سلسلہ، بولے حضرت یہ نقش بندیہ کون سا سلسلہ ہے؟ یہ لوگ نقش وغیرہ لکھنے کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی بھولا پن دیکھیے امت کا۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان وہ مجھ سے پوچھتا ہے حضرت وہ ان کو نقش وقت لکھنا بتاتے ہیں کیا؟ میرے باپ وہ نقش لکھنا نہیں بتاتے، نقش بندیہ ایک سلسلے کا نام ہے جس سے پیر ذوالفقار صاحب مدد ظلہ العالی بھی اسی سلسلے سے تعلق ہے۔ تو اس طرح کے صالح اور نیک بندوں سے اپنا تعلق بنانا تزکیہ نفس میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ مگر فٹ نوٹ، کوئی اگر ایسا تعلق نہیں بناتا تو یہ خیال رکھو کہ قبول ایمان کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہر مومن کا تعلق بنا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی موجود انسان اگر ہماری اصلاح کے لیے ہو تو وہ ہمارے لیے زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو خدا نخواستہ اس کے ایمان اور اس کی مغفرت میں کوئی فرق پڑے گا، یہ بھی ہرگز نہیں ہے۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، نافرمانی۔ وقد خاب من دساہا، اور نقصان میں آ گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کے آواز کو دبا دیا۔ دسی لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی میں ملا دینا، اپنے ضمیر کی آواز کو، ارے چل رہا ہمیشہ چک 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 کرتے رہتا ہے، اتنے لوگ جو کر رہے ہوں میں بھی کروں گا۔ جس نے اس کی ضمیر کی آواز کو دبا دیا وہ نقصان میں پڑ گیا۔ اب یہاں تک تزکیے کا تذکرہ تھا، اس لیے میں نے تھوڑا اس کو تشریح سے عرض کیا۔ کذبت ثمود بطغواہا، اب اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ فرما رہے ہیں رب کائنات کہ قوم سمود نے اپنی شرارتوں کی وجہ سے تکذیب کی۔ اذ انبعث اشقاہا، حضرت اس قوم کی طرف جس نبی کو بھیجا گیا حضرت صالح علیہ نبی الصلوۃ والسلام، سورۃ الاعراف میں اور سورہ ہود میں اور قرآن شریف کی دوسری صورتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن خاص طور سے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں بہت تفصیل سے صالح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ قوم سمود کا دور جو ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کا زمانہ ہے، اور اس قوم میں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ فرمایا کہ اذ انبعث اشقاہا، جبکہ ان کا بہت ہی نالائق بدبخت آدمی کھڑا ہوا یہ تھا کہ برس سے حضرت صالح علیہ السلام ان کو ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دے رہے تھے، لیکن کسی بھی دعوت خیر کا قبول کرنا توفیق الہی پر، اور اگر توفیق الہی نہ ہو تو نبی کے دعوت دینے کے بعد بھی آدمی کو ایمان کی توفیق نہیں۔ ابھی طالب کے لیے کم محنت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نہیں۔ اب ایک وقت آیا ہے کہ قوم والوں نے کہا کہ ایسا کرو، حضرت سے کچھ نشانی ایسی مانگو کہ یہ دے نہ سکیں، اور ان کو بولے بھائی آپ نہیں دے سکتے نا، آپ نبی نہیں ہیں اللہ کے، ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ اپنا راستہ ہم کو اپنے طریقے میں جینے دو نا۔ یہ اپنے طریقے میں جینے دو نا، یہ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اپنے طریقے پہ جینے، زندگی تیری ہے، اپنے طریقے پہ کیسے جیے گا؟ جس نے زندگی دیا وہ اس کے پسندیدہ طریقے پہ جیے گا تو زندگی کامیاب ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور ایسا کرو یہ اپنی پہاڑی ہے نا، ان کو بولو اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکالو۔ پہاڑی میں سے اونٹنی نکلتی ہے، ارے اونٹ کی نسل اونٹ سے چلتی ہے، اونٹنی کو بچہ ہوتا ہے تو بولتا ہے نیا اونٹ آتا ہے، اس پہاڑی میں سے اونٹنی نکالو۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر سے زیادہ مستجاب الدعوت کون ہو سکتا ہے؟ حضرت نے نماز پڑھی، دعا کی، پروردگارہ بہت دن سے میں ان کو سمجھا رہا ہوں، اب انہوں نے نشانی مانگا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے،
اس نشانی کے بعد یہ کیا کرنے، ان کے کرتوت کیا رہیں گے، وہ عالم الغیب ہے۔ لیکن پیغمبر نے دعا کی اور اس کے بعد وہ پہاڑی پھٹی زور کی آواز سے اور اس میں سے اونٹنی نکلی۔ اب جب اونٹنی معجزاتی طور پر نکلے گی، پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے گی تو وہ بھی تو پہاڑ جیسی رہے گی نا، لہیم شہیم اور اتنی ہیبت ناک کہ ان کے جتنے اونٹ تھے اس کو دور سے دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، رے کہاں سے یہ اونٹنی آ رہی، اتنی خطرناک اونٹنی۔ اب اونٹ جو ہوتا ہے اس کو پانی بھی تو اس کی ضرورت ہوتی ہے نا، جہاں وہ پانی پینے جاتی جس پانی کے مقام پر تو ایسا پانی شو کر کے سڑک جاتی، پورا پانی کا جو ذخیرہ وہ ختم۔ اب ان کے جانور ایک تو جب تک وہ کھڑی ہے تو آئیں گے نہیں، اب وہ گئی وہاں سے یا آئے گئے دیکھتے تو سوکھا پڑا ہے، ہم کیا پئیں گے، بڑی پریشانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا، جس دن یہ اونٹ ہماری اونٹنی پانی پیے گی نا، ناقۃ اللہ کی اونٹنی جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم کو اتنا دودھ دے گی یہ اونٹنی کہ تمہارے پانی کے پورے برتن بھر جائیں گے، اتنا دودھ۔ اور جس دن یہ نہیں پیے گی نا اس دن اپنے جانوروں کو پانی پلا لینا، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے، ایک دن اللہ کی اونٹنی پیے گی، اس طرح تقسیم کر لو۔ ان ظالموں نے دیکھا کچھ دن تو چپ چاپ سے بیٹھے رہے، لیکن شیطان جو رہتا ہے نا، شیطان ہی ہے مردود وہ، بہکایا اس نے، کہا کہ اس کو ختم ہی کر دو نا۔ ختم کرنے کی بات آئی تو وہاں بھی ایک عورت کا مسئلہ آیا، ایک عورت کے عشق میں ایک صاحب تھے، اس عورت نے اس کو تیار کیا، اس کو مار ڈالے تو میں تجھ سے شادی کروں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، جیسا ہوتا ہے بدکاری، وہ بولا میں مار ہی ڈالتا ہوں۔ اور پھر بعد میں اس نے بس اسی کو کہا، درس کا آخری لمحات ہیں، فرمایا کہ کذبت ثمود بتغواہا، قوم ثمود نے اپنی شرارتوں کی وجہ سے تکذیب کی، اذ انبعث اشقاہا، جب اس میں بالکل انتہائی بدبخت شقی القلب اور بدنصیب آدمی جو تھا وہ کھڑا ہوا، اور فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، حضرت صالح نے فرمایا ہاتھ نہیں لگانا، اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی پانی پینے کی باری ہے، اپنی شامت کو آواز مت دے، اللہ کی حدود توڑے گا شامت ہے، پوری قوم کی شامت ہے۔ فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی پینے کی باری، فکذبوا،